نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعان الخلائق غير الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألهى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ مشکات شریف کی دوسری جلد کتاب الرقائق کی احادیث چل رہی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوں میں دو فرشتے ہیں جو پکارتے ہیں، مخلوقات کو سناتے ہیں۔ ان کی پکار کو پوری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ دیکھو اس وقت حق تعالی نے تمہیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اس کی طرف رجوع کرو، اور اس بات کو جان لو جو مال کم ہو اور کافی ہو اس مال سے بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن لہو و لعب میں ڈال دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اس مال سے کم مال بہتر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یبلغ به قال اذا مات المیت قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ جب آدمی مرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، ما قدم فلان ما قدم فلان، اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور جو پیچھے رہنے والے ہیں لوگ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، اس نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں آگے کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان۔ قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب؟ قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سے انسان سب سے افضل ہے، لوگوں میں سے کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مخموم القلب ہو، صدوق اللسان ہو، زبان کا سچا ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ زبان کا سچا ہونا یہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا مخموم القلب ہو کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو پاک صاف ہو، پرہیزگار ہو، کوئی گناہ اس کے ذمہ نہ ہو، گناہ کرتا نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والا ہے وہ ایسے جیسا کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔
اور فرمایا کہ اس کے دل میں کینہ نہ ہو، اس کے اندر حسد کی بیماری نہ ہو۔ کینہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے بارے میں دل میں غصے رہنا، اچھا فلاں نے یہ کام کیا تھا، اس کا غصہ جاتا ہی نہیں ہے، معافی مانگ لی جائے تب بھی نہیں جاتا، کسی صورت میں بھی غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور حسد ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ نعمت میرے پاس آ جائے، اس کے پاس کیوں ہے، اس کے پاس نہ رہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك الدنيا حفظ امانه وصدق حديث وحسن خليقه وعفة في طعمه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار باتیں اگر تجھ میں پائی جائیں تو دنیا کے فوت ہونے کا پھر کوئی غم نہیں۔ وہ کون سی چار باتیں؟ فرمایا حفظ امانہ، امانت کی حفاظت کرنا، نمبر 2 سچی بات کہنا، نمبر 3 اچھے اخلاق اختیار کرنا، نمبر 4 کھانے کے اندر پرہیزگاری۔ کھانے کے اندر پرہیزگاری یہ کہ کمائی بھی حلال کی ہو اور کھانا بھی وہ کھایا جائے جو حلال ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ فرمایا کہ یہ 4 باتیں اگر تیرے اندر پائی جاتی ہیں پھر پوری دنیا بھی تیرے پاس نہیں رہتی، دنیا فوت ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن تیرے اندر یہ 4 چیزیں ہیں، 4 صفات ہیں، تو یوں سمجھ لے کہ تیرے پاس سب کچھ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجیء الاعمال فتجیء الصلاة فتقول یا رب انا الصلاة فيقول انك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم تجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك يقول الله تبارك وتعالى إنك على خير ثم تجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول الله تبارك وتعالى إنك على خير بك اليوم آخذ بك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال آئیں گے اللہ کے حضور، ایک ہے اعمال والے جنہوں نے اعمال کیا، انسانوں کو لایا جائے گا جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی وغیرہ وغیرہ، لیکن پہلے اعمال آئیں گے۔ اعمال آ کر اپنا تعارف کرائیں گے حق تعالیٰ سے، کیونکہ قیامت کے دن یہ اعمال سفارش کر سکیں گے، تو پہلے یہ اعمال آئیں گے۔ آ کر کیا کہیں گے؟ پس آئے گی نماز سب سے پہلے اور کہے گی اے پروردگار میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھلائی پر ہے۔ پھر روزے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے رب ہم روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم بھلائی پر ہو۔ پھر اعمال آئیں گے اور اعمال آئیں گے، یعنی حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اسی طرح اپنے بارے میں بتائیں گے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا تم بھلائی پر ہو۔ پھر اسلام آئے گا
اور کہے گا اے پروردگار تیرا نام سلام ہے، سلام قولا من رب الرحیم، تیرا نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بے شک بھلائی پر ہے، تیری ہی وجہ سے آج میں مواخذہ کروں گا اور تیری ہی وجہ سے دوں گا، یعنی مواخذہ بھی تیری ہی وجہ سے کروں گا جس نے تجھے قبول نہیں کیا، اور عطا بھی تیری وجہ سے کروں گا جس نے تجھے قبول کیا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو لے گا اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخرت میں نقصان اٹھائے گا اگر اس نے کسی اور چیز کو قبول کیے۔ اس سے معلوم ہو کہ اعمال کے قبول ہونے کے لیے اسلام شرط ہے۔ اگر اسلام ہوگا، اگر ایمان ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ کسی نے روزے بھی رکھے ہوں، زکوٰۃ بھی دی ہو، صدقات بھی کیے ہوں، لیکن اس کا اسلام ٹھیک نہیں ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ اسلام قبول کیا ہے وہ عقائد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے تھے، ان کو اختیار نہیں کیا، تو یاد رکھیں حق تعالیٰ اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے اعمال کو کہا کہ تم اچھے ہو، تم بھلائی پر ہو، لیکن کسی عمل کی وجہ سے کسی کو بدلہ تب ملے گا سب سے پہلے اس کا اسلام جانچا جائے گا۔ اس لیے ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں اور اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ آیا ہمارا اسلام ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسلام ٹھیک ہوا تو یاد رکھیں اعمال کے اندر کوتاہی ہوئی تو اس کی معافی کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر اسلام ٹھیک نہ ہوا تو پھر اعمال کتنے اچھے ہی کیوں نہ ہوں، ان اعمال کا وزن قیامت کے دن نہیں ہوگا اور وہ اعمال انسان کو نہیں چھڑا سکیں گے جس وقت تک کہ انسان کا اپنا اسلام ٹھیک نہ ہو۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔